فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج ہم مزید سیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر کتنی قسم کی ہو سکتی ہے اور اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مریخ منفی ہوتا ہے، انگوٹھے کا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو مریخ منفی بولتے ہیں اور یہ مریخ مثبت ہوتا ہے۔ تو مریخ مثبت اور مریخ منفی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ جو حصہ جن لوگوں کا ابھرا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر اگر کچھ لائنیں بھی اس طرح کی ہوں تو ایسے لوگ یکدم غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں اور آپ کو شدید ان کے ناراض ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جلدی غصے میں آتے ہیں۔ اور یہ جو مریخ مثبت ہے، ایسے لوگوں کا جو غصہ ہوتا ہے یہ تو اچانک بھڑکتے ہیں اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو جن لوگوں کا ابھرا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ ضرورت سے زیادہ ابھرا ہوا ہو تو ایسے لوگ مار پیٹ پر بھی اترتے ہیں اور قتل جیسے اقدام بھی کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ان سے ہو جاتا ہے، کوئی اتنا ان کے اندر شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے ہاتھ میں نیگیٹو مریخ منفی پر اس طرح کی لائنیں ہوں اور یہ آپ کا مریخ مثبت ابھرا ہوا ہو تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اب اگر یہ آپ کی دماغ کی لکیر ایسے آپ کی سیدھی مریخ مثبت کی طرف اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس کے اینڈ پہ یہ آپ کو یہاں پہ کراس بھی نظر آتا ہے، تو ایسے لوگ قاتل ہوتے ہیں اور بہت خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ اپنی بیوی کو ماریں گے، تشدد کریں گے اس پر اور طرح طرح کے ظلم کریں گے، تو یہ ایک بڑا نیگیٹو سائن ہے۔ مریخ مثبت پر دماغ کی لکیر کا چڑھ جانا اور اس کے آخر میں کراس کا ہونا، اس کو بالکل پامسٹری میں اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر شروع میں دماغ کی لکیر ایسے ٹکڑوں میں ہے اور پھر ادھر سے گہری ہو گئی ہے اور پھر آخر میں جا کے پھر ایسے ٹکڑوں میں ہو گئی ہے، تو اور یہاں پہ کچھ لائنوں نے اس کو کاٹا بھی ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شروع کی جو زندگی آپ کی بہت تکلیفوں میں گزرے گی، شدید ذہنی ٹینشنیں جس میں آپ کو شدید غصہ دلایا جائے گا، آپ پر ظلم کیے جائیں گے، آپ پہ بے پناہ جو ہے نا وہاں پر ذہنی تشدد کیا جائے گا اور آپ کو مینٹلی ٹینشنیں دی جائیں گی، اور یہ چیز اس چیز کا اظہار ہوگا کہ یہاں سے کچھ لائنوں نے مریخ منفی سے دماغ کی لائن کو کاٹا ہوگا اور یہاں پہ دماغ کی لکیر آپ کو کمزور بھی نظر آئے گی۔ لیکن جیسے ہی پھر آگے یہ لائن بڑھتی ہے تو یہ کافی گہری ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سے 30 سال کی تک تو آپ اچھا خاصا آپ پر ذہنی دباؤ رہے گا، آپ ٹینشنوں کا شکار رہیں گے، لیکن جیسے ہی آگے لائن گہری ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور پھر آخر میں جا کے اگر یہ آپ کو ایسے ٹوٹی لائنیں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کے ہو سکتا ہے آپ سے کچھ ایسی غلطیاں ہوں جس کی وجہ سے آپ کی قسمت خراب ہو جائے اور آپ پھر دوبارہ ذہنی ٹینشنوں کا شکار ہو جائیں، تو یہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی دماغ کی لکیر اس طرح زگ زیگ اس طرح کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے دماغ پر کوئی قابو نہیں ہے، کبھی آپ کچھ سوچتے ہیں، کبھی آپ کوئی پلان کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ ٹک کے نہیں کرتے، اور جو بندہ کوئی بھی کام ٹک کے نہ کرے وہ زندگی میں بہت ناکامیاں دیکھتا ہے اور پریشانیاں دیکھتا ہے۔ دماغ جب آپ کسی ایک کام پر لگاتے ہیں اور پھر پورے دھیان کے ساتھ بڑی محنت آپ اس پر کرتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے، لیکن اگر آپ کا دماغ زگ زیگ ہے اور پھر اس پر اس طرح کے کراسز بھی ہیں اور یا اس طرح کے جزیرے بھی بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی اور آپ کو ذہنی ٹینشنیں بھی بہت ملیں گی اور آپ کی جو زندگی ہے وہ اچھی خاصی پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل اچھا سائن اس کو نہیں مانا گیا علم پامسٹری میں۔ اور اسی طرح اگر یہ آپ کو ایسے چھوٹی کراسز سے آپ کی دماغ کی لکیر بنتی ہے تو یہ بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور اگر آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے وہ اس طرح ہے، سیدھی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ آپ کو نا کھوکھلی سی نظر آئے گی، ایسے اس میں سے کچھ شاخیں نیچے کی طرف ایسے نکل رہی ہیں، ایسے نکل رہی ہیں ایسے، تو یہ جو کھوکھلی سی لائن ہوگی یہ ہوگی تو تھوڑی گہری، لیکن یہ اندر سے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو نا پھٹی نظر آئے گی، تو یہ بھی ذہنی ٹینشنوں کو اور ذہنی پریشانیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہنی ٹینشنز کا شکار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ کی دماغ کی لکیر ایسے یہاں پہ پہنچ کے اس طرح کی یہ جالی بن جاتی ہے،
اس طرح کی جالی اگر آخر میں بنتی ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے دغا باز ہوتے ہیں، ان پر قابل بھروسہ نہیں ہوتے، ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے جن کے دماغ کی لکیر کے آخر میں جا کے جالی بنے، تو ایسے لوگ بالکل اعتبار کے قابل نہیں ہوتے اور ان پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دماغ کی لکیر جو ہے وہ اس طرح آتی ہے اور پھر ایسے واپس مڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ محبت میں دھوکہ کھاتے ہیں، جلد ہی کسی کے عشق میں یہ مبتلا ہوتے ہیں اور پھر محبت میں دھوکہ کھا لیتے ہیں اور اپنی اچھی خاصی جو زندگی ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے اس کو برباد کر لیتے ہیں کہ یہ دماغ کی لکیر اچھی چل رہی تھی لیکن اس نے پیچھے کی طرف ٹرن لے لیا، تو یہ اچھا سائن نہیں سمجھا گیا علم پامسٹری میں، بہت کم دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے میننگز یہی بتائے گئے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کی لکیریں ڈبل ہیں، دو لائنیں ہیں آپ کے دماغ کی اس طرح، تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی ڈبل لائن ہے، یہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ اگر آپ کے دماغ کی لکیر ڈبل ہوگی تو آپ بڑے ترقی کریں گے اور آپ کا جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ بہت زبردست ہو جائیں گی اور آپ بہت اچھا خاصا روپیہ پیسہ کمائیں گے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کی زندگی کو بہت ڈسٹرب دیکھا ہے، یا تو یہ بہت زیادہ اوور کلیور ہو جاتے ہیں یا کسی حد تک ان کے اندر غصہ زیادہ آ جاتا ہے، جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کسی حد تک یہ پھر سیلفش بھی ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز ان کے اندر آتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر ڈبل لائن ہے آپ کی دماغ کی اور آپ کسی نیگیٹو چیز کو اپنی شخصیت کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تو دوسری صورت میں پھر یہ بہت زبردست سائن ہے اگر آپ کے پاس ڈبل دماغ کی لکیر ہے، تو اس کو بہت اچھا مانا گیا پامسٹری میں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دماغ کی لکیر یہاں سے آتی ہے اور یہاں سے آ کے یہ دو شاخہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی بہت اچھا سائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں دو مختلف کاموں میں ترقی کریں گے اور اچھی خاصی جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں گے، اور یہ اس کو بھی بہت اچھا سائن مانا گیا۔ ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں جناب۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ کا وینس ماؤنٹ ہے، اب اگر یہاں سے کوئی لائن ایسے آپ کی لائن کو ادھر کراس کرتی ہے اور یہاں پہ ایسے کچھ کٹس بھی نظر آتے ہیں آگے چل کے، پھر یہاں سے چلتی ہے، پھر کچھ کٹس نظر آتے ہیں آگے چل کے، پھر یہ ایسے چلتی ہے، پھر کچھ کٹس نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیں وینس ماؤنٹ سے جب بھی کوئی لائن دماغ کی لائن کو کاٹے اور پھر دماغ کی لائن اس کے کاٹنے کے بعد وہ ڈسٹرب بھی ہو اور آپ کی دل کی لائن ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے کٹس نظر آئیں تو 100% جو ہے نا آپ کو پرابلم آپ کے اپنوں کی طرف سے دی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ ذہنی اذیت ہوتی ہے، کافی زیادہ ذہنی ٹینشن ملتی ہے۔ اگر یہ لائن شروع میں پہلی انگلی کے نیچے ہو تو 15 سے 20 سال کی ایج میں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم پیدا کی جائیں گی، اسی طرح یہ اگر یہاں سے ہو تو پھر تقریباً 20 سے 25 سال کی ایج میں، اور اگر یہاں پہ کوئی لائن کاٹتی ہے تو یہ تقریباً 35 سے 40 سال کی ایج میں، اور یہاں پہ اگر کوئی لائن کاٹتی ہے تو یہ تقریباً 40 سے 50 سال کی ایج میں۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض دفعہ یہاں سے کوئی لائن ایسے اوپر جاتی ہے اور یہ آپ کی شادی کی لائن کو بھی کاٹ دیتی ہے، پھر ہوگا کیا کہ آپ کے کسی اپنے کی انٹرسیپشن کی وجہ سے، مداخلت کی وجہ سے آپ کی جو میریج لائف ہوگی وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس لائن نے دیکھیں ہوا کیا ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کی لائن کو بھی کاٹا ہے، دماغ قسمت کی لکیر کو بھی کاٹا ہے، دماغ کی لکیر کو بھی کاٹا ہے، دل کی لکیر کو کاٹا ہے، اور پھر اس نے شادی کی لکیر کو بھی کاٹ دیا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو تباہ و برباد کر دے گی، آپ کو دلی صدمہ بھی دے گی، آپ کو ذہنی ٹینشن بھی دے گی، آپ کی قسمت بھی خراب کرے گی اور آپ کی زندگی میں بھی بے شمار پریشانیاں لائے گی۔ تو فرینڈز یہ مزید کچھ دماغ کی لکیریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور ان پر بننے والے جو سائن ہیں وہ بھی آپ کو بتائے ہیں، تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں دماغ کی لکیر پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، 3rd پارٹ ہے اس کا،
تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا 4تھ پارٹ بھی بنے گا اور 5تھ پارٹ بھی بنے گا. تو امید ہے کہ آپ کو دماغ کی لکیر پہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز یوٹیوب پہ بہت کم ملیں گی. تو اگر آپ کو واقعہ میری محنت اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے تو پھر لائک میرا حق بنتا ہے. لائک سر حوصلہ افزائی میری کریں. یہ میرے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے جو آپ مجھے دیں گے. میری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر زبردست انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے, یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے, آپ نے میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے. بہت مناسب سی میری فیس ہے. اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروایا ہوا ہے وہ کمنٹس میں اپنے میرے دوستوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں کیسی ریڈنگ کرتا ہوں. تو فرینڈز, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ